بگڑنے کا خطرہ بھی نہیں ہے، اور اس کو پھر وہ جیسے کہنا چاہیے ناقابل برداشت تکلیف بھی نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں وہ پٹی ہٹائے گا اور معمول کے مطابق وضو کرے گا۔ زخم بالکل اوپن ہے یا پٹی ہے، لیکن پٹی کو اتارنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، اس کے لیے کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، تو پھر وہ معمول کا وہ وضو کرے گا۔ یہ وہ صورتیں ہیں جہاں زخم ہے، پٹی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ وضو کرے گا، اضطراری حالت میں نہیں ہے، یہ اضطراری جس کی طہارت کی نوبت نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، تو وضو جبیرہ کا مورد پھر اب سمجھ تو آ رہے ہیں ہمیں کہ اگر اسے زخم ہے اور وہاں پانی اس کے لیے استعمال کرنا، وضو جبیرہ کا نوبت پھر وہاں آئے گی کہ جہاں اعضائے وضو چہرہ ہو یا ہاتھ، وہاں زخم ہے اور وہ زخم کھلا ہوا ہے، پٹی اس کے اوپر نہیں ہے، لیکن زخم اس طرح کا ہے یا انسان کا مزاج اس طرح کا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ یہ مزاج پر بھی اس کا انحصار ہوتا ہے، پرواہ نہیں کرتے، خود ان کا دفاعی نظام زیادہ مضبوط ہے، تو جی ہاں، وہ پانی کے استعمال سے وہ ان کا زخم بگڑتا نہیں ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہے یا ان کا خون میں کوئی خصوصیت ہے، وہ معمولی پانی بھی اگر اس کو لگ جائے تو زخم بگڑ سکتا ہے، جی ہاں، تو زخم اوپن ہے، کھلا ہوا ہے، پانی کا استعمال نقصان دہ ہو تو وہ وضو کرے گا اور زخم کے آس پاس کی جو جگہ ہے اس کو معمول کے مطابق دھوئے گا، اور جو زخم کی جگہ ہے اس کے اوپر وہ ایسے ہی یعنی باقی جگہوں کی طرح پانی ڈال کے اس کے اوپر وہ ہاتھ نہیں پھیرے گا، صرف گیلا ہاتھ جو ہے وہ برائے نام اس کے اوپر وہ پھیرے گا۔ یہ اگر ممکن ہو تو یہاں صورت میں جی نہیں، یہ تو امکانی صورت میں ہے نا، یہ کرے، البتہ وہ جس طرح اور صحیح جگہوں تک اس نے پانی پہنچایا ہے اس کے ذرے ذرے تک، اس طرح کا نہیں، بس ہاتھ پھیرے گا، اگرچہ اس ہاتھ پھیرنے کے نتیجے میں وہ اس جگہ کے ہر جگہ تک وہ پانی نہیں پہنچتا، یہ معلوم ہے، لیکن ہاتھ پھیرنا جو ہے یہ کافی ہے، اس کے تکلیف ساخت ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، اور بہتر ہے کہ اس صورت میں پھر وہ کپڑا، پاک کپڑا اس کے اوپر رکھے اور اس کپڑے کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرے۔ اگر ممکن نہیں ہے براہ راست زخم پہ ہاتھ پھیرنا، اس صورت میں کپڑا رکھے گا، جی ہاں، صحیح، یہ اس صورت میں ہے جب زخم کھلا ہوا ہے۔ اسی طرح زخم ہے لیکن اس کے اوپر پٹی ہے، یا اس کو پٹی ہے، اور پھر یہ ہے کہ پٹی کھول کے اس کو دھونا ممکن نہیں ہے، تکلیف ہے، مضر ہے پانی کا استعمال، یہاں بھی پھر وہ کھولے گا اور اس کے اوپر وہ پاک کپڑا رکھ کے اس کے اوپر ہاتھ پھیرے گا، یہ ہے کہلاتا ہے وضو جبیرہ، جو کہ ایک اختیاری اور اضطراری اور مجبوری کی حالت میں وضو کا طریقہ ہے۔ صحیح۔ اچھا قبلہ، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک لیتے ہیں اور گفتگو کو پھر ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ اچھا قبلہ، آپ نے بیان فرمایا ہے کہ اگر ایک زخم ہے اعضائے وضو میں سے کسی پر، فرض کرتے ہیں میرے ساتھ پر یہاں زخم ہے، آپ نے کہا اطراف دھوئے گا، باقی حصہ دھوئے گا اور اس کے اوپر وضو جبیرہ یا جو صورت اس کے لیے بنتی ہے اس پہ عمل کرے گا، لیکن اب صورت یہ ہے کہ اس کا سارا ہاتھ زخمی ہے، صرف کوئی حصہ زخمی نہیں ہے، ہاتھ سے پورا زخمی ہے بایاں، تو وہ کیا کرے گا اس صورت میں؟ جی، یہاں بھی صرف اس عضو کے لیے وضو جبیرہ کی نوبت پہنچے گی۔ صحیح، یعنی مثال کے طور پر اگر چہرہ اس کا مکمل ٹھیک ہے، دائیں بازو بھی مکمل ٹھیک ہے، چہرے کو معمول کے مطابق دھوئے گا، دائیں بازو کو بھی دھوئے گا، اور جو بایاں بازو ہے جس طرح محدود زخم کی صورت میں وہ وضو جبیرہ اس کی فریضہ بنتا تھا، یہاں اگر پورا عضو بھی اگر وہ زخمی ہے تو اس پر بھی وہی ہاتھ پھیرے گا، یا وہ پاک کپڑا رکھ کے اس کے اوپر ہاتھ پھیرے گا، تو یہ اس کا وضو کافی ہوگا۔ صحیح۔ اچھا قبلہ، یہ زخم کا تو آپ بتا رہے ہیں، اب زخم کے اوپر دوا لگی ہوئی ہے، اور دوا اتنی مقدار میں کہ زخم تو گویا پنہا ہے، نیچے اس کے چھپا ہے، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ جی، اس کے اوپر زخم دوائی اس قسم کی ہے کہ وہ مطلب حاجب ہے یا رکاوٹ ہے، تو ہم اسی کو ایک کپڑا گویا فرض کریں گے اور اسی چپکی ہوئی دوائی کے اوپر اگر وہ ہاتھ پھیرتا ہے تو یہ کافی ہوگا، صحیح وضو کی جگہ ہے۔ قبلہ، زخم وغیرہ کی صورت میں وظیفہ صرف وضو جبیرہ ہے یا کہیں وضو جبیرہ کے ساتھ تیمم کی نوبت بھی آ سکتی ہے؟ یہ تو ہمیں اندازہ ہو گیا تھا جب آپ نے بتایا کہ بعض صورتوں میں وضو جبیرہ کرے گا، بعض صورتوں میں وضو جبیرہ کو چھوڑ کر تیمم کرے گا، آپ نے جو شروع کی گفتگو میں فرمایا اس سے اندازہ ہوا ہے، لیکن کیا کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ وضو جبیرہ اور تیمم ایک ساتھ اسے کرنا پڑے؟ کیا کوئی ایسی صورت ہے؟ جی،
وہ صرف تیمم کی نوبت ایک تو وہاں آتی ہے جہاں انسان ویسے تو جسم پر کوئی زخم وغیرہ نہیں ہے لیکن مریض ہے اور پانی کا استعمال اس کے نقصان دہ ہے یا پانی میسر نہیں آتا، وہاں تیمم کی نوبت آتی ہے. ٹھیک ہے، صرف تیمم کی نوبت ہے نا، صرف تیمم کی نوبت آتی ہے. ٹھیک ہے. وضو جبیرہ کے ساتھ ساتھ تیمم کی نوبت وہاں آتی ہے جہاں پر اعضائے بدن میں سے کسی حصے پر موجود زخم زیادہ معمول سے زیادہ پھیلا ہوا ہو. یہ وہ سارا والی بات نہیں ہے، سارا والا بیان ہو چکا ہے. جی ٹھیک ہے، یہ معمول سے زیادہ پھیلا ہوا ہے. وہاں یہ ہے کہ جو جگہ صحیح ہے اس کو دھوئے گا اور زیادہ مقدار میں جو جگہ زخمی ہے وہاں وہ کپڑا رکھ کر وہ ہاتھ بھی پھیرے گا اور اس کے علاوہ پھر وہ تیمم بھی کرے گا. یہ وضو جبیرہ بھی اور تیمم بھی کرے گا. ٹھیک ہے، دو گویا اضطراری کے ٹھیک ہے. قبلہ ایک شخص کو علم نہیں ہے کہ اس کا وظیفہ، اس کا فریضہ وضو جبیرہ ہے یا تیمم، اس سے پتہ نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ کیا کرے گا؟ لا علم ہے بالکل. جی اچھا سوال ہے. ہو سکتا ہے اکثر نماز گزاروں کو یہ صورت پیش آ سکتی ہے. بالکل صحیح. کوئی اگر کسی بھی وجہ سے وہ اسے پتہ نہ ہو کہ میری شرعی ذمہ داری کیا ہے، صحیح، تو وہ وضو جبیرہ بھی کرے اور ساتھ ساتھ تیمم بھی کرے. پچھلی صورت جیسے آپ نے بتائی ہے کہ وضو بھی کیا اور تیمم بھی کیا، اسی کی گویا دوسری صورت. جی اور ظاہر ہے یہ جو آپ کا سوال ہے یہ اس شخص کے بارے میں ہوگا جس کے جسم پر زخم ہے. ہاں، زخم ہے اور اسے پتہ نہ ہو کہ میری ذمہ داری کیا ہے. صحیح، وہ یہ دونوں کام کرے، وضو جبیرہ بھی کرے اور تیمم بھی کرے. صحیح. اور اگر زخم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ویسے ہی پانی کا استعمال اس کے ممکن نہیں ہے، تو وہ تو اس کا کام یا معمول کا وضو تھا اور عدم امکان کی صورت میں پھر وہ تیمم کی نوبت آتی تھی. زخم ہے لیکن اسے نہیں پتا کہ میری شرعی ذمہ داری کیا ہے، وہاں وضو جبیرہ بھی کرے گا اور تیمم بھی کرے گا. اس کے علاوہ ایک اور صورت میں بھی یہ اس کا تیمم اور جبیرہ دونوں وہ کرے گا. اور وہ صورت یہ ہے کہ ظاہر ہے طہارت میں کچھ اعضائے وضو ہے، وضو میں جسم کے جن حصوں کو دھویا جاتا ہے وہ تیمم والے حصوں سے مختلف ہیں. صحیح. جی یعنی پورے چہرے کو دھویا جاتا ہے، چہرے بال اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور یہ درمیان کا جو حصہ ہے جہاں تک یہ انگوٹھا یا یہ بڑی درمیان والی انگلی درمیان میں آ جائے تو یہ عرض میں، تو یہ وضو کے لیے اس پورے حصے کو دھونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح بازو کو یہ کوہنی کے اس جوڑ سے لے کر اور ہاتھوں کی انگلیاں اس کو دھونا ہوتا ہے. صحیح. لیکن تیمم میں اس کا یہ طریقہ نہیں ہے. تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان تیمم کی نیت کر لیتا ہے. میں نماز کے لیے مثلا تیمم کرتا ہوں قربتاً للہ.